أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال و دولت اور نہ ان کی اولاد، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی، اور ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے۔ جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر داروگیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فلسفی اپنے زمانے کے ہیں، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تفسیر لکھی ہے، تفسیر رازی، بہت جو ہے موٹی تفسیر ہے۔ تو انہوں نے یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا ہے کہ جب نجران کے لوگ، ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیے، نجران کے لوگ 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ پورا واقعہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ تو ان میں سے 3 آدمی بڑے اہم آدمی تھے۔ ان 3 آدمیوں میں ایک آدمی تو عبد المسیح تھا جو اس وفد کا مشیر تھا، اور ایک پادری تھا جس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ یہ پادری تھا، ان کے مطابق وہ لوگ کام کرتے تھے۔ تو جب یہ نجران سے وفد روانہ ہونے لگا تو یہ پادری ایک خچر پر سوار ہوا، اتفاق سے خچر کو ٹھوکر لگی اور وہ پادری جو تھا گر گیا، اس کو چوٹ لگی۔ تو اس پادری کا جو بھائی تھا جس کا نام کرز بن علقمہ تھا، ان کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ جملے نکل گئے۔ تو اس پادری نے کہا، ابو حارثہ بن علقمہ نے کہ ارے ان کی شان میں ایسی گستاخی مت کرو، تم اس کی شان میں کوئی برا جملہ مت نکالو، نیک آدمی ہے، ان کے بارے میں ہماری آسمانی کتابوں میں اس کی علامات، اس کی صفات، اس کی پیشین گوئی، خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو ان کے بھائی نے کہا، کرز بن علقمہ نے، کہ جب تم اس کو برحق سمجھتے ہو اور اس کو تم نبی برحق سمجھتے ہو تو ان کو تم نبی مان کیوں نہیں لیتے، اس کے تم خلاف کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، ابو حارثہ بن علقمہ نے، کہ ہم اس لیے ان کو نہیں مانتے کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو یہ ہمارے پورے عہدے، منصب اور یہ جو اکرام اور اعزاز بادشاہ کی طرف سے ہم کو حاصل ہے، عہدے، منصب اور اعزاز اور اکرام جو بادشاہ کی طرف سے ہم کو حاصل ہے، اگر ہم نے اس کو نبی مان لیا کہ سارے عہدے، منصب، اعزاز، اکرام کا سامان سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر غرہ کرتے، ناز کرتے، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت کے دن نہ تو اس کو اس کا مال کام دے گا، نہ اس کی اولاد اس کو کام دے گی۔ آدمی کو انہی 2 چیزوں پر غرہ رہتا نا، مال پر اور اولاد پر، اور یہی 2 چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے۔ چنانچہ قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو نہ روکنے پائے۔ انہی 2 چیزوں کی وجہ سے آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کہیں تم مال اور اولاد کے اوپر غرہ کر کے، فخر کر کے کہ یہاں جیسا کہ کام آ رہا ہے یہ مال اور یہ اولاد، ایسے ہی وہاں کام آنے والا، ایسا کام آنے والا نہیں۔ چنانچہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ایک جگہ فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن نہ تو کسی کا بھائی کام آئے گا، نہ تو کسی کا باپ کام آئے گا، نہ تو کسی کی بیوی کام آئے گی، اور نہ کسی کا کوئی دوست اور احباب اور نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ اور فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری اور کفر کی حالت میں ہی اس کو موت آئی، تو قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر کر کے سونا بھی اگر وہ
فدیہ دیں گے تو اس کا فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا. وہاں کسی کی رشوت، کسی کا اور جو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، وہاں یہ سب چیزیں چلنے والی نہیں. وہاں تو صرف اعمال اور ایمان کام آئیں گے، ایمان اور اعمال صالحہ. اس کے علاوہ وہاں دولت، مال، رشوت، کرپشن یا کوئی چیز کام دینے والی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں وہ یہ غرہ جو کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہم کو، جیسا یہاں جیسا کہ بات قرآن کے اندر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کافروں کا قول کہ دیکھو ہم کو دنیا میں بھی اللہ نے نوازا، دنیا میں بھی مال و دولت دی ہے، تو وہاں بھی ہم کو اللہ نوازیں گے. یہ ان کا جو ہے خیال ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہاں دنیا میں اللہ نے مال دیا تو وہاں بھی ہم کو مال دیں گے، یہاں خوشحالی دی وہاں خوشحالی ملے گی. ایسا نہیں ہے. یہاں خوشحالی دی ہے تو اس خوشحالی کو غلط کام میں مت خرچ کرو، اور خوشحالی کی وجہ سے غلط فہمی میں مت پڑو. یہاں بھی خوشحالی ہے تو وہاں بھی خوشحالی ملے گی، نہیں. یہاں خوشحالی تم کو اللہ نے آزمانے کے لیے دیا ہے کہ کون آدمی جو ہے اچھا کام کرتا، کون آدمی مالوں کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا، کون آدمی اپنی زندگی کو ہمارے حکموں کے مطابق گزارتا. ہم نے تم کو آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور مال بھی ہم نے تم کو آزمانے کے لیے دیا، اولاد بھی ہم نے تم کو آزمانے کے لیے دی. تو یہ دنیا کی فراوانی، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی جاہ و حشمت کوئی ضروری نہیں کہ یہاں تم کو یہ چیز ملے تو وہاں بھی وہ تم کو چیز ملے گی. اور دوسری آیت کریمہ جو 11 نمبر کی پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا. فرعون کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے، ان بے وقوفوں کو، کہ دیکھو فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کو ہم نے حکومت دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی. اس قوت کو، اس طاقت کو اور اس مال کو بجائے شکر ادا کرنے کے اس نے اس کو غلط کاموں پر خرچ کرنا شروع کر دیا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اس سے پہلے اللہ کیا فرما رہے ہیں، فرعون کو بھی دیکھو، اس کے اور ماننے والوں کو بھی دیکھو. اتنی بڑی سلطنت، 400 سال کی اس کو عمر ملی، 400 سال میں کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، اس کو کوئی بیماری نہیں آئی، اس کو کبھی بخار نہیں آیا. تو اس نے سمجھا کہ ارے جب یہ ساری صفات میرے اندر ہے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر، یعنی 11 نمبر کی آیت کے اندر، کہ اس سے پہلے کی بھی ظالموں کو دیکھو اور ہماری آیات کے انکار کرنے والوں کا حال پڑھو کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، ہمارے نبی کے اوپر وہی نازل ہونے والی وہی کا انکار کیا، آسمانی کتابوں کا انکار کیا، اور نبوت اور رسالت کا انکار کیا. تو ہم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا کہ اس کو ہم نے جو ہے زبردست طریقے سے پکڑ لیا، اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بڑی زبردست قدرت والے، طاقت والے ہیں، اور شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں. ہم لوگ بعض لوگوں میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. صحیح ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ وہ طاقتور بھی تو ہے، سزا دینے پر بھی تو قدرت رکھتا ہے. دونوں پہلو ہے، ایک تو اللہ کی رحمت بھی ہے اور ایک اللہ کی قہاریت بھی ہے. یعنی اللہ زبردست قہار ہیں، جبار ہیں. یہ ساری صفات اللہ کی ہیں. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. صرف رحمت کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حکموں کو ماننا بھی ضروری ہے. اللہ کے حکموں کو مان کر کے زندگی گزارنا، پھر اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات کے اندر انہی نجران کے لوگوں کو سبق بتایا کہ دیکھو تم مال اولاد پر اکڑو مت، اور مال اولاد پر گھمنڈ مت کرو کہ یہاں یہ اللہ نے عطا فرمائی چیزیں وہاں بھی اللہ عطا فرمائی نہیں. دیکھو فرعون کیسا تھا، اس سے پہلے کیسے تھے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ کیسے کیسے زبردست لوگ تھے. ہم نے اس کو کیسا پکڑ لیا اور اس کو مریا میٹ کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کو زبردست عذاب کے اندر مبتلا کیا. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی ایسے کام سے بچیں جن کاموں کی بنیاد پر اللہ نے ان لوگوں کی پکڑ فرمائی، جن بدعملی کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزاؤں کے اندر مبتلا کیا. ہم ان بدعملی سے بچیں، ان برے کاموں سے بچیں تاکہ ہم ان عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ہم بچ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان تمام کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے.
جو لوگ قرضوں سے پریشان حال ہے ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ ساری امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک.